ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز گردمنداں سیاح اعلی مکاں جناب احمد مجتبی و محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم اللهم صل علی سیدنا محمد ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلی اللہ علیہ ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میرے امتیوں، میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میری اہل بیت سے، میرے اہل خاندان سے محبت کرنا، یعنی حسن و حسین، فاطمہ و علی اور ان کی اولاد سے محبت کرنا، بس اس کے سوا اور کوئی چیز میں تم سے نہیں طلب کرتا. حضرات گرامی، یوں تو میں کربلا کے تفصیلی حالات بیان کر چکا ہوں اور اس کی کیسٹیں، سیڈیز بھی تیار ہو چکی ہیں، مگر اہل محلہ کا اور منتظمین کا بار بار تقاضا رہا، بلکہ پروگرام کا مقصد ہی غالباً یہی تھا کہ کربلا کے واقعات سنے جائیں. یاد رکھیں، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس پروگرام میں حصہ لینے والی زیادہ تر خواتین اسلام ہیں، ماں بہنیں ہیں. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کے جذبات کو سلامت رکھے. تو کربلا کے واقعات یقیناً آدمی کو تڑپا دینے والے واقعات ہیں. سخت سے سخت دل ہوگا اس کے آنکھ سے بھی آنسو نکل آتا ہے. حادثہ ہی ایسا ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمان اسے کبھی بھولا نہیں پائے گا. لیکن ان واقعات کو صرف سن لینا، چند آنسو بہا لینا، یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا.
بلکہ کربلا کی زمین سے امام حسین، آپ کے اہل خاندان، آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب نے ہمیں پیغام جو دیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف واقعات سن لینا اور چند آنسو بہا لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم نے سیدنا امام حسین اور شہیدان کربلا کا حق ادا کر دیا، یقیناً یہ ایک بیوقوفی ہوگی، اس لیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بال بچے، رشتہ دار، بھانجے بھتیجے، دوست احباب سب کی قربانیاں پیش فرمائی، مگر اسلام پر داغ نہیں آنے دیا، اسلام پر دھبا نہیں آنے دیا۔ حضرات گرامی، تو واقعات کربلا تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کروں گا، مختصر طور پر اللہ جو توفیق عطا فرمائے اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے احباب کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن شہادت امام حسین کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں کوئی خاص جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر طور پر آج اور کل میں کربلا کے واقعات بیان کیے جائیں، اور اس کے بعد والے جو 2 دن ہمارے پاس رہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان 2 دنوں میں کربلا کے بعد کے حالات کو سنیں گے۔ حضرات گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ کربلا کا اتنا عظیم حادثہ پیش آیا، اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس کے ساتھ پیش آیا۔ حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے جیسا کوئی دوسرا حسنین کریمین کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت ہمیں اس کائنات میں اتنی عظیم نظر نہیں آتی، اس لیے کہ حسنین کریمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے نانا سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، جن کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں، عورتوں میں پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ حسین کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام کے ابتدائی ایام میں شروع دور تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے سپورٹ، ہمت، جرأت دلانے والی کوئی شخصیت اگر ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، سبحان اللہ، کیا ان کی شان اور کون ان کی تعریف کر سکتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ بس ایک روایت میں عرض کر دوں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے دربار میں کیا ہوگا۔ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، مدینے کی زمین تھی، شدت کے ساتھ دھوپ چمک رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ چل کے سیدہ کائنات سے ملاقات کر لیتے ہیں، حال دریافت کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے حضرت فاطمہ سے ملاقات ہو جائے گی، گفتگو ہو جائے گی، پھر میں گھر چلی آؤں گی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں دھوپ کی تمازت میں، دھوپ کی شدت سے بچتے ہوئے دیواروں اور گھروں کے سائے میں اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دستک دینے کے بجائے، آواز دینے کے بجائے، میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کے دیکھا
کہ دیکھو رسول کائنات کی لاڈلی کیا کر رہی ہے. وہ فرماتی ہے جب میں نے اندر دیکھا، جب میں نے جھانکا تو فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ چٹائی بچھی ہے اور فاطمہ اس پر سو رہی ہے. پھر میں نے اور دیکھا تو فرماتی ہے کہ فاطمہ تو سو رہی تھی، حسنین کریمین کا جھولا ہل رہا تھا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو چکی تھی وہ گھومتی جا رہی تھی. میں نے سوچا کہ چکی گھوم رہی ہے، جھولا ہل رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، سیدہ آرام کر رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہے میں نے دستک نہیں دی، وہاں سے الٹے قدم پلٹ کر رسول کائنات کے دروازے پر حاضر ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب معاملہ میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا دیکھا؟ آپ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو رہی ہیں، حسنین کریمین کا جھولا ہل رہا ہے، جھولا ہلانے والا ہاتھ مجھے نظر نہیں آیا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آیا، فاطمہ سو رہی تھی. سرکار میں یہی معاملہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ام ایمن تو نہیں جانتی میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، اللہ نے اس کے گھر میں کام کے لیے جنت سے حوروں کو بھیج دیا ہے. حضرات گرامی یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور یہ سیدہ کائنات کون ہے؟ امام حسین کی اماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردارہ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی یہ کہہ دیا تھا تو حضرت فاطمہ نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ میرا مقام دنیا کی ساری عورتوں سے بلند و بالا ہے. تو حضرت مریم کے حوالے سے تو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت مریم کا مقام ساری دنیا کی عورتوں سے بلند و بالا ہے. جب میرا اونچا مقام ہے اتنا آپ جو بیان فرما رہے ہیں تو پھر حضرت مریم کا مقام کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حضرت مریم کا مقام و مرتبہ ان کے اپنے زمانے میں ساری دنیا کی عورتوں سے بلند و بالا تھا، لیکن تمہارا اپنا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ قیامت تک جتنی عورتیں ہوگی سب سے اونچا مقام تمہارا ہے. سبحان اللہ. فرمایا مریم کا مقام ان کے زمانے میں بلند و بالا تھا، لیکن اب قیامت تک وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلندی عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. یہ سیدنا امام حسین کی والدہ، ان کے والد علی مرتضیٰ فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. حضرات گرامی جیسے حسین کی امی پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، ایسے ہی ساری دنیا کے بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حسین کے ابا علی مرتضیٰ ہیں. سبحان اللہ. بچوں میں ان سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں. سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فاطمہ الزہرا کے نکاح میں عطا فرمائی. اور رشتہ مواخات جب مدینہ منورہ میں عمل میں آیا تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی کہہ کے مخاطب فرمایا. مکہ شریف سے جتنے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے ان کے پاس گھر بار نہیں تھا، کھیتی باڑیاں نہیں تھی، رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کو ایک ایک آدمی کو کھڑا کرتے، ادھر مکہ والے کو کھڑا کرتے، دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیتے. اور اس طریقے سے ہجرت کر کے جو مکہ سے آئے تھے انہیں ایک ٹھکانہ مل گیا کہ اپنے بھائی کا گھر انہیں مل گیا. سارے لوگ جب ایک دوسرے کے بھائی چارے کے رشتے میں باندھ دیے گئے تو آخر میں حضرت علی بچ گئے تھے. کوئی مدینے والا نہیں تھا کہ جن کے ساتھ ان کا رشتے مواخات طے کیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو تو بھائی بنا دیا لیکن میں اکیلا رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی آپ نہیں بنائیں گے کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا تھا علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. یہ ارشاد فرمایا.
یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مقام و مرتبہ ہے. حضرات گرامی، تو جن کی نانی بھی لاجواب اور بے مثال، نانا بھی لاجواب اور بے مثال، ماں کا بھی جواب نہیں، باپ کا بھی جواب نہیں، اور خدا کی قسم وہ اسے بے مثال نانا کا لاجواب نواسا بھی تھا. نانا جیسے بے مثال تھے، عظیم تھے، یقیناً نواسا بھی ایسے ہی بے مثال اور عظیم ہوا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ مصطفیٰ آپ فرمائیے اپنی امت سے کہ میں تو محبت کرتا ہی ہوں حسین سے، حسن سے. اے میری امت کے لوگوں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میرے حسن و حسین سے محبت کرنا. سرکار نے ہم سے بھی یہ چاہا، ہمیں بھی یہ کہا کہ ان سے محبت رکھنا. حضرات گرامی، آخر حسنین کریمین سے محبت کرنے کا جو مطالبہ کیا گیا، ڈیمانڈ کیا گیا، تو اس میں حضور کا اپنا کیا فائدہ ہے یا حسین کا اپنا کیا فائدہ ہے کہ ہم اور آپ حسین کی عظمت سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے جشن منا رہے ہیں، گویا ایک قسم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں سچا اور کامل فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا. آخر اس محبت میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں محبت کا سوال کیا گیا؟ اگر حضور کا نہیں تو پھر حسنین کریمین کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ذات گرامی یاد رکھیں کہ ہماری ان سے جو محبت ہے تو اس محبت سے نہ تو کوئی حضور کا فائدہ ہے، نہ حسنین کریمین کا کوئی فائدہ ہے. اس میں جو کچھ فائدہ ہے وہ سب ہمارا اور آپ کا ہے. اس لیے کہ سرکار کی جو ذات ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والے، محبت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. بس یہ محبت امت کے ساتھ انہیں محبت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میری امت حسنین کریمین سے محبت کرے، اور جب حسنین کریمین سے محبت کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور امام حسن کو اپنے گود میں رکھ کر بٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. آگے ارشاد فرمایا کہ مولا جو جو لوگ ان سے محبت کریں گے مولا ان سے بھی تو محبت فرما. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اگر حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں تو گویا سرکار کی محبت کے حقدار ہم ہو گئے، اور حضور کے دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے بھی ہم اور آپ حقدار ہو جائیں گے. تو حضرات گرامی، یہ سرکار کے بڑے لاڈلے اور چہیتے نواسے ہیں. سن 60 ہجری میں جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یزید نامی ایک شخص جو حضرت امیر معاویہ کا اپنا بیٹا تھا، نہایت ہی بدخلق، چلن، آوارہ، فاسق و فاجر تھا، عیاش قسم کا نوجوان تھا. باپ کا جیسے انتقال ہوا تو فوری طور پر یہ مسند خلافت پر متمکن ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ اب دنیا اسلام کا میں خلیفہ ہوں. لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے بادشاہ مانے، خلیفہ تسلیم کریں. اور فوری طور پر اس نے یہ اقدام کیا کہ مدینہ منورہ میں جو گورنر تھے ولید ابن عقبہ، ان کے پاس فوری طور پر ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، پیغام بھیجا کہ فوری طور پر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی، ان 4 لوگوں سے میری بیعت فوری طور پر لی جائے. اگر یہ میری بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت سے انکار کر دیتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے. یہ پیغام جب مدینہ منورہ آیا تو ولید ابن عقبہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. درود شریف آپ لوگ پڑھ لی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
कैसे कैसे हरबे हैं ना, समझ गए आप। कभी किसी रूप में आता है, कभी किस रूप में आता है, उसके हजारों भेष हैं। हाँ, इब्राहिम के जमाने में नमरूद बन के आया था, मूसा के जमाने में फिरौन बन के आ गया, मुस्तफा के जमाने में अबू जहल बन के आ गया, हुसैन के जमाने में यजीद बन के आ गया। हुसैन की महफिल चल रही थी तो बच्चे की शक्ल में आ गया है। होता है ऐसा, ये सारे उसके तमाशे हैं। ये अल्लाह महफूज रखे। एक सिलसिला चल रहा था, अजीब बात है। अल्लाह ताला शैतानी वसवसा से महफूज मामून फरमाए। हज़रात गिरामी, तो मैं ये बता रहा था कि बैत का मुतालबा किया गया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में इनकार कर दिया कि मैं बैत नहीं करूंगा। हालात बिगड़ते जा रहे थे। आपने ये समझा कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा में रहूंगा तो ये जालिम मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना रख्ते सफर मदीना मुनव्वरा से बांध लिया और मदीना मुनव्वरा को छोड़ने पर आप आमादा हो गए, इसलिए कि उसकी हुकूमत वहां थी। हालात बिगड़ते जा रहे थे, तकाजे बढ़ते जा रहे थे कि यजीद के हाथ पर बैत कर ली जाए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लख्ते सफर बांधा और आप मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। जब आप मक्का शरीफ पहुंचे तो मक्का शरीफ में जो अहले ईमान, तकरीबन सारे अहले ईमान थे, कोई बदमजहब गैर मुस्लिम तो था नहीं, सब के सब अहले ईमान थे माशाअल्लाह। जब लोगों को पता चला कि नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल अली के शहजादे मक्का में तशरीफ लाए हैं, अपने खानदान के साथ, बीवी बच्चों के साथ, लोग जोक दर जोक आते जाते थे, आपका दीदार करते थे, फैजियाब होते थे, दस्तबोसी करते थे, फैज उठाते थे। यहां तक के लोग बड़े खुश थे मक्का शरीफ में कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। जब ये खबर कूफा वालों को मिली कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले गए हैं, तो कूफा वालों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और खत में यह लिखा कि इमाम, हमने सुना है कि आप यजीद के हाथ पर बैत करने से आपने इनकार कर दिया है। हम भी यजीद को अपना इमाम नहीं मानते, अपना खलीफा तस्लीम नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कूफा तशरीफ लाएं ताकि हम आपके दस्ते हक परस्त पर बैत करें और यजीद के जुल्म सितम से हम छुटकारा पालें। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये खत आया तो मक्का के बड़े बड़े लोगों ने, जो ज़हीन व फतीन थे, उनमें कई सहाबा कराम भी थे, अजीम तरीन लोग थे, लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बताया कि इमाम, आप जानते हैं कि इस पूरी कायनात में अब तुम्हारे सिवा तुमसे बुजुर्ग तरीन हस्ती कोई नहीं है। इस कायनात में सबसे बुलंदो बाला रुतबे वाली शख्सियत, सबसे बुलंदो बाला मकाम मर्तबत वाली शख्सियत अगर कोई है तो वह आप हैं। लिहाजा हम आपको मशवरा देते हैं कि आप कूफा जाने का इरादा हरगिज न फरमाएं, इसलिए कि कूफा के लोग बड़े दगाबाज हैं, धोखाबाज हैं। उन्होंने इससे पहले आपके वालिद मोहतरम अली मुर्तजा को भी धोखा दिया था। कूफा के लोगों ने आपके वालिद के बाद आपके भाई को भी अकेले तन्हा बेयारो मददगार छोड़ दिया था। ऐ इमाम, अगर आप भी उस इलाके में चले गए, उनकी बातों पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग फिर बेवफाई पर तुलाएं, आपको तन्हा कर दे, आप अकेले हो जाएं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोशी इख्तियार फरमाई, लेकिन एक के बाद दीगर कई खुतूत आना शुरू हो गए कूफा से। तकरीबन 300-350 खत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और हर खत का यही मजमून था। आखिर में जो चंद खुतूत आए, उन खतों में कूफा के लोगों ने यह लिखा था कि इमाम, हमने आपको इतने खत लिखे, अब तक आप तशरीफ नहीं लाए और ना आपका कोई पैगाम आया। लिहाजा अगर अब भी आप नहीं आए तो हम कयामत के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी होगी, वहां पर आपके नाना जान के सामने हम आपकी शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बहुत चाहा कि यजीद के हाथ पर बैत न करें, हमने आपके नवासे को बार बार खत लिख लिख के बुलाया, मगर आपके नवासे हमारी तरफ नहीं आए। मजबूर होकर हमने यजीद को अपना इमाम तस्लीम कर लिया था।
لہذا حسین نے جان بوجھ کر ہمیں ظلم و ستم کے حوالے کر دیا، ظالم کے حوالے کر دیا۔ آپ کے پاس جب یہ خط آیا تو امام آخرت کے تصور سے تڑپ گئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ دنیا کی بے عزتی، دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی، دنیا کی مصیبت میں جھیل لوں گا، مگر قیامت میں نانا جان کے سامنے شرمندگی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے لوگوں نے روکا، منع کیا، صحابہ کرام نے بھی بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیچ کا راستہ نکالا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ میں نہ جاؤں بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر وہاں روانہ کر دوں۔ جب یہ چلے جائیں گے، اگر حالات کوفہ کے اچھے ہوں گے، جیسا کہ لوگوں نے وعدے کیے، عہد و پیمان کیے، اگر وہ اپنے وعدوں پر قائم و دائم رہیں گے تو میں مکہ شریف میں صحابہ کرام کو سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ جو سمجھتے تھے وہ لوگ ویسے نہیں ہیں، انہوں نے مکمل وفاداری کی ہے اور اپنے وعدے پر وہ قائم ہے، انہیں سمجھا کر میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر وہاں کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا تو پھر میرے پاس عذر شرعی ہو جائے گا کہ قیامت کے میدان میں میں اپنے نانا جان کے سامنے کم از کم سر اٹھا کر اتنا کہہ سکوں گا کہ نانا جان میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جن لوگوں نے مجھے بلایا تھا ان لوگوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کیا بلکہ دھوکہ کیا ہے، اس لیے میں نہ جا سکا۔ یہ دونوں راستے صاف تھے۔ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ فرمایا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے حضرت محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کے ساتھ کربلا کے میدان کے لیے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے اپنے باپ کے ساتھ ضد کی، اصرار کیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چاچا زاد بھائی ہیں، سگے چاچا کے لڑکے ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو لے کر کوفہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ مختصر یہ کہ جب آپ کوفہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے پے در پہ لوگ آنے لگے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کر لی، قسمیں کھانے لگے، وعدے کرنے لگے کہ امام ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے، عورتوں کو بیوہ ہونا پر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مال لٹائیں گے، مگر ہم امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قسمیں، عہد و پیمان، یہ سارے کچھ ہوتے رہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے کہ حالات بڑے اچھے ہیں، مہمانیاں ہونے لگی، دعوتیں ہونے لگی، خیر مقدم کیا جانے لگا، لوگ پلکوں پر بٹھانے پر تیار ہو گئے۔ آپ نے حالات کو مکمل سازگار پایا تو آپ نے خط لکھ دیا امام حسین۔ آپ تک پہنچے، آپ فوری طور پر کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ آپ نے یہ خط لکھا اور دھیرے دھیرے خط جب یہ مکہ کی طرف روانہ ہوا اور کوفہ کے حالات بدلنے لگے، کوفہ کے حالات تبدیل ہونے لگے۔ وہ تبدیل ایسے ہوئے کہ حضرت نعمان ابن بشیر وہاں کے گورنر تھے، وہ محب اہل بیت بھی تھے، عقیدت مند تھے، حسنین کریمین کے بڑے چاہنے والے تھے، وہ گورنر تھے، انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یزید نے وہاں کا کہ حالات جب سنے تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد نام کا ایک شخص تھا جو بصرہ کا گورنر تھا، اس نے وہاں کی گورنری سپرد کی اور نعمان ابن بشیر کو خط لکھ دیا کہ تم اب گورنری سے معزول کر دیے جاتے ہو، لہذا تم اپنی سیٹ چھوڑ دو، اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ ابن زیاد جب گورنری پر اور گورنری کے عہدے پر متمکن ہوا تو یہ بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، شیطانی فطرت کا آدمی تھا۔ اس ظالم نے سب سے پہلے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جو خاندانوں اور قبیلوں کے سردار مانے جاتے تھے انہیں بلا لیا گورنر ہاؤس میں، اور بلانے کے بعد انہیں دھمکیاں دینے لگا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ امام حسین نے اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل کو بنا کے بھیجا ہے اور تمہارے سارے قبیلے کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لہذا یاد رکھو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا یزید کی حکومت سے ٹکر لینا ہے۔ اگر یزید کی حکومت سے تم نے ٹکر لی
تو حکومت سے ٹکرانے کا انجام برا ہوگا. تمہارے بال بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، اور تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تمہاری لاشوں کو تمہارے اپنے دروازوں پر لٹکا دیا جائے گا، معلق کر دیا جائے گا. اس طریقے سے دھمکیاں دینے لگا اور یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو جو کوئی یزید کی حکومت کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا بلکہ وفاداری کرے گا، حسین اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے گا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یزید سے میں تمہیں انعام و اکرام دلاؤں گا، مال و دولت دیا جائے گا، ثروت دی جائے گی، جاگیریں دی جائے گی، کھیتی باڑیاں دی جائے گی. لالچ دینا شروع کیا. تو یہ قبیلوں کے جو سردار تھے کچھ تو ڈر گئے اور کچھ لالچ میں آ گئے. اب معاملہ بالکل دیگرگوں ہو گیا. جو حالات مہمان نوازی کے اور محبتوں کے تھے وہ اکثر تبدیل ہونے لگے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ ابن زیاد نے بہت زیادہ لوگوں کو اپنے دربار میں بلا لیا ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا اور لالچ بھی دیا ہے، یہ لوگ ڈر گئے ہیں، لہذا حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اب آنے جانے والوں کا جو سلسلہ تھا وہ کم ہو گیا، لوگ کم آنے لگے. آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل حسین کے نمائندے بن کر آئے ہیں، یقیناً وہ کسی نہ کسی گھر میں ہوں گے، جس کسی کے گھر میں وہ ہیں اس پر حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں مسلم بن عقیل کو حکومت کے حوالے کر دے، گورنر ہاؤس میں انہیں پیش کر دے. اگر اس نے انہیں پیش نہ کیا تو یاد رکھیں اگر ہمیں پتا چل گیا کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے تو ہم اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، مال و اسباب اس کا لوٹ لیا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ اعلان سنا، چونکہ آپ پہلے جس کے مکان میں تھے یہ تو سارے کوفہ والے جانتے تھے، آپ نے احتیاطی تدبیر کے مطابق اس مکان کو چھوڑ دیا اور ہانی ابن عروہ نام کے ایک شخص تھے کوفہ میں جو محب اہل بیت تھے، اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھتے تھے، آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے. ہانی ابن عروہ عبید اللہ ابن زیاد کے پرانے دوستوں میں سے بھی تھے. اب ہانی ابن عروہ کے مکان پر یہ رہنے لگے. معاملہ یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کافی کوششیں کی، لوگوں کو لالچ دیا کہ جس کے گھر میں ہے وہ میرے پاس لے کر کے آئے، اگر نہیں لاتا تو دھمکیاں بھی دی. اس کے بعد اعلان کیا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دے کہ وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو میں اسے بھی انعام و اکرام سے نوازوں گا، انعام دیا جائے گا. اب بہت سارے دنیا کے لالچی لوگ مسلم بن عقیل کی تلاش میں لگ گئے، یہاں تک کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں، لوگ تلاش کرتے جا رہے تھے مگر پتہ نہیں چل رہا تھا. اس نے اپنے ایک شامی غلام کو بلایا، 3000 اشرفیاں اس کے حوالے کی اور جاسوسی پر مامور کر دیا کہ تم تلاش کرو کہ آخر مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں. یہ ظالم کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آ کر کے آرام سے بیٹھ گیا. لوگ نمازیں پڑھ کر نکلتے چلے گئے. ایک شخص تھے حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد میں بہت دیر تک بیٹھے رہے، نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہے، یہ بھی ان کا انتظار کرتا بیٹھا رہا. بہت دیر کے بعد جب یہ نمازوں سے فارغ ہو گئے تو یہ قریب آ کے بیٹھ گیا. جاسوس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ حضور کے خاندان سے کوئی ایک بزرگ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ اللہ کے رسول کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کس کے مکان پر آرام فرما ہے، کہاں وہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت مسلم بن اوسجا نے کہا کہ بھئی مسجد میں اور بھی لوگ تھے، کسی اور سے پوچھ لیتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے تو یہ کمبخت نے چاپلوسی کے طور پر جاسوسی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مسجد میں تو اور بھی لوگ تھے لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بغاوت کرنے پر تل گئے ہیں، یہاں کی حکومت نے گرفتاری کے آرڈر انہیں دے دیے ہیں، لہذا مجھے کوئی کیا پتہ بتائے گا یہاں کے لوگ کون اپنا اور کون دشمن ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے. لیکن آپ کے چہرے کی برکت نورانیت یہ بتا رہی ہے کہ آپ حضور کی خاندان سے محبت رکھتے ہو. محبت کرنے والا جلدی مچل جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. مچل گئے، کہا واقعی تم نے سچ پہچان لیا. کہا کہ میرے چہرے کی خیر و برکت، میرے چہرے کی نورانیت یہ بتا رہی ہے
کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوں، تم نے صحیح پہچان لیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ 3000 اشرفیاں بھی ہیں، میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اس کم وقت کو حضرت مسلم بن اوسجا نے لے کر کے مسلم بن عقیل کے پاس تشریف لے گئے۔ جیسے یہ ظالم وہاں پہنچا، یہ 3000 اشرفیاں ہدیہ دیا، تحفہ دیا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ روزانہ صبح سب سے پہلے آ کے بیٹھتا، رات کو سب سے زیادہ دیر سے واپس جاتا، اور پورے دن کی رپورٹ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو پوری رپورٹ پہنچاتا رہتا کہ وہاں اتنے لوگ آتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، بیعت لی جاتی ہے، یہ ساری باتیں وہاں پہنچاتا رہتا۔ اب یہ جو حانی ابن عروہ تھے عبید اللہ ابن زیاد کے پرانے دوستوں میں سے تھے، لیکن جس دن مسلم بن عقیل ان کے یہاں پر آئے تھے اس دن سے انہوں نے گورنر ہاؤس میں جانا آنا اور ملاقات کرنا بند کر دیا تھا، بہانہ بنا دیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ حانی ابن عروہ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کم وقت نے حانی ابن عروہ کو اپنے دربار میں بلایا، سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کے اسے کہو کہ تمہیں گورنر بلا رہے ہیں۔ حانی ابن عروہ بے خوف و خطر چلے آئے۔ جب آئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ حانی تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ تم نے اپنے مکان کو ہمارے دشمنوں کا اڈا بنا دیا ہے، ہمارے مخالفین کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ حانی ابن عروہ نے کہا بھائی ابن زیاد گورنر صاحب، آپ کو یہ غلط خبر پہنچی ہے، کس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ حکومت کے خلاف میرے گھر میں پلاننگ بنتے ہیں؟ کہا اچھا یہ بات غلط ہے کہ تمہارے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے نہیں ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسے انکار کیا تو اس ظالم نے اس جاسوس کو آواز دے دیا۔ اب روزانہ صبح سب سے پہلے جاتا تھا، رات دن بھر وہیں بیٹھتا تھا، سب لوگ اس کو جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو حانی ابن عروہ کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ کم وقت کو دوست سمجھا تھا، یہ دشمن نکل آیا۔ اب انکار کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ حانی ابن عروہ نے کہہ دیا کہ ابن زیاد تم خوب جانتے ہو، یاد رکھو کہ میں نے مسلم بن عقیل کو خود بلایا نہیں ہے، وہ چل کے میرے گھر میں آئے، میں انکار نہ کر سکا، یہ میری بھول ہوئی، میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، میں اپنے گھر جاتا ہوں، مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہوں کہ جہاں ان کے سمجھ میں آئے گا وہ چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کی اجازت دے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ حانی ابن عروہ اب 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، بس ایک شرط پر تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ وعدہ کرو کہ مسلم بن عقیل کو تم میرے حوالے کر دو گے۔ حانی ابن عروہ نے کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کر دوں۔ فرمایا یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا میں انہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں چاہے چلے جائیں، لیکن تو اگر اپنے حوالے کرنے کی بات کرتا ہے تو فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا کیا ہوگا؟ حانی ابن عروہ نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیں گے نا، یہی نہ ہوگا؟ کہا خدا کی قسم ہزاروں جانیں قربان کر دوں گا مگر رسول اللہ کے شہزادے کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ فرمایا قربان ہو جاؤں گا ان کے نام پر مگر میں تیرے حوالے ان کو نہیں کر سکتا۔ یہ چڑ گیا، غصے میں آیا اور ڈنڈا اٹھا کر پے در پے ڈنڈے مارنا شروع کیا۔ آپ کے سر پر، چہرے پر، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور حکم دے دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے، جیل میں داخل کر دیا گیا، حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ایک ہنگامہ ہوا، پورے کوفہ میں شور ہو گیا کہ حانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے، مار ڈالا گیا ہے۔ حانی ابن عروہ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، سردار تھے، بڑے رئیس آدمی تھے اور قبیلہ بھی بہت لمبا چوڑا رکھتے تھے۔ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا تو پورے کوفہ کے لوگوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا کہ حانی ابن عروہ کو کیوں قتل کر دیا گیا، آخر ان کا گناہ کیا تھا، کیا کس بات کی سزا دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے میزبان کے گھر سے نکل کر گورنر ہاؤس کے قریب آئے تو آپ کے ساتھ اس وقت بھی 40,000 کا لشکر تھا، 40,000 لوگ تھے۔ وہاں سے بھی انتقام کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ حالات بالکل بگڑ گئے ہیں، اگر ایسے میں حضرت مسلم بن عقیل نے قلعے پر یا گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیا تو تنکوں کی طرح یزید کی حکومت بہ جائے گی۔
لوگوں نے تقاضا کیا حضرت مسلم بن عقیل سے کہ آپ اجازت دے دیں، ہم ابھی حملہ کرتے ہیں، ابھی گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لڑنا تو ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، لڑنے کے لیے تھوڑی نہ ہم آئے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف قانون چلے تو اللہ کا چلے، قانون چلے تو قرآن کا چلے، قانون چلے تو حدیث کا چلے، ہم تلوار بازی نیزہ بازی لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے۔ اس ظالم نے بس اتنے موقع کو غنیمت جانا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جتنے اس کے دربار میں پہلے سے سرداران کوفہ جمع تھے انہیں یہ کہہ دیا کہ جاؤ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ، ورنہ یاد رکھو جو میں نے دھمکیاں دی ہے یہ صرف دھمکی نہیں ہے، ان قریب ملک شام سے یزید کی فوج آنے والی ہے اور پھر تمہیں کوئی جائے پناہ نہ مل پائے گی، تم کہیں سر چھپانے کے قابل نہ رہو گے، پوری فوج تم پر ٹوٹ پڑے گی، تمہارے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری عورتوں کو بیوہ بنا دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ فوج کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، حکومت سے کون ٹکر لے سکتا ہے۔ لہذا ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ قلعے کی چھت پر اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دو اور انہیں واپس کر دو، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ سارے لوگ ایک کے بعد دیگر قلعے کی دیوار پر آئے، چھت کے اوپر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دیتے تھے، قبیلے کا نام لے لے کر، کیا میرے قبیلے کے لوگوں میں فلاں ہوں، یاد رکھو ملک شام سے فوج آ رہی ہے، ان کے ساتھ ہتھیار ہے، گھوڑے ہیں، ساز و سامان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بال بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں۔ لہذا اگر اس کے باوجود بھی اگر تم رائے راست پر نہ آئے تو یاد رکھو ہم ابن زیاد کی قید میں ہیں، اگر تم نے حملہ کرنے کی کوئی بھی پلان سوچا تو یاد رکھو ہماری گردن قلم کٹ جائے گی، ہمیں مار ڈالا جائے گا، ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، لہذا اپنے اپنے گھروں پر واپس چلے جاؤ۔ جیسے اپنے سرداروں کی آواز لوگوں نے سننا شروع کیا تو ایک کے بعد دیگر لوگ دھیرے 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 کھسکنا شروع ہو گئے، اور جو کچھ تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے تو گھروں سے عورتوں کا عالم یہی ہوتا ہے، جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری ماں بہنیں پہلے آتی ہے، جوان کو پکڑ پکڑ کے قسم دیتی ہے، تجھے اس کی قسم، تجھے اس کی قسم، میرے دودھ کی قسم۔ جہاں دین اور مذہب اور سنیت اور مسلک کی بات آتی ہے تو یہاں یہ ساری باتیں آڑ آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی معاملہ وہاں ہوا، عورتوں نے قسمیں دے دے کر اپنے جوان بیٹوں کو، شوہروں کو، بچوں کو لے جانا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے سارے کے سارے غائب ہونے لگے۔ شام کے وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ جو صبح کے وقت میں 40,000 تھے، شام ہوئی تو صرف 30 آدمی تھے۔ کتنے؟ 30 آدمی تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ نے سوچا چلو جانے دو، جو گئے ہیں چھوڑیے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مغرب کی نماز ادا فرمائی، سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر دیکھے تو 30 غائب ہو گئے تھے، ایک بھی نہیں تھا۔ اب ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو جگہ دے گا اسے مار ڈالا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ رات ہو رہی ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، اب کوئی ساتھ نہیں ہے، سب کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ قسمیں دے دے کر بلانے والے، بال بچے قربان کرنے کی قسمیں کھانے والے، جان لٹانے کی بات کرنے والے، مال و دولت قربان کرنے کی بات کرنے والے آج سارے دروازے بند کر کے بیٹھے۔ مسجد سے جب نکلے تو سارے کوفہ کی گلیوں میں سناٹا، روڈ پر کوئی نہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہ یا اللہ یہ کیا بے وفائی ہے، خط لکھ لکھ کے بلانے والی قوم، قسمیں دے دے کے بلانے والی قوم، عہد و پیمان کرنے والی قوم، آج جب ہم آ گئے تھوڑی سی دھمکیاں کیا مل گئی، ڈر گئے، میدان چھوڑ دیا، تھوڑی سی لالچ کیا مل گئی، ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی عالم میں سوچتے رہے کہ حسین یاد آ گئے کہ میں نے خط بھی تو لکھ دیا ہے، میرا جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو جائے گا، لیکن میرا خط امام حسین کو جب ملے گا تو میں نے تو لکھ دیا ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں اور یہاں کے حالات تو بالکل بگڑ گئے ہیں۔ میرا خط پاتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ اس طرف چلے آئیں گے، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اب میرا جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، مگر جب امام یہاں تشریف لائیں گے اور یہاں کے حالات جب بدلے ہوئے پائیں گے تو امام حسین کے دل پر کیا گزرے گی۔ ان کا خیال کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے،
خیال کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. اب کوئی قاصد بھی نہیں ہے کہ روانہ کیا جائے، کوئی پیغام لے جانے والا نہیں ہے کہ پیغام پہنچایا جائے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تنہا کوفہ کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں. ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے. پہلے وہی دروازے کے لوگ، وہی مکان والے اپنی آنکھیں بچاتے تھے، دل گردے بچھانے کی بات کرتے تھے. اب گھروں کے دروازے تک بند کر دیا گیا ہے. حضرات گرامی، آپ اسی کیفیت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے دروازے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام توعا تھا. آپ اس کے دروازے کے قریب جا کر کے رک گئے. سارے دروازے بند ہیں، بس ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ عورت دروازہ کھول کر کے دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. حضرت مسلم بن عقیل اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. رات بڑھتی جا رہی تھی، تاریکی پھیلتی جا رہی تھی. اس عورت نے دیکھا اور کہنے لگی کہ اے شخص، آخر رات اتنی ہو رہی ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھ دبا گئی، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آیا. آپ نے فرمایا خاتون، اللہ کے لیے کیا مجھے ایک پیالہ پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے کہا پانی تو کیوں نہیں پلاؤں گی. آپ وہ عورت اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد ایک برتن میں پانی بھر کے لاتی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو حوالے کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھ کر پانی نوش کیا اور برتن واپس کر دیا. وہ عورت برتن لے جا کر اندر رکھنے کے لیے چلی گئی اور اندر برتن رکھ کر جب واپس دروازے پر آئی، حضرت مسلم بن عقیل جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ عورت آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اے نوجوان، اے شخص، رات کے وقت تمہارا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. تم نے پانی مانگا، میں نے پانی دے دیا، اب تمہاری حاجت کیا ہے؟ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں کیوں رکے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھ میں آنسو آ رہے تھے. روتے ہوئے فرمایا خاتون، میرا کوئی گھر ہے ہی نہیں، میں جاؤں کہاں؟ سارے دروازے بند ہیں. اس عورت نے کہا کہ تم ہو کون؟ کیا کوفہ میں تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ حضرت مسلم نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں رہنے والا تو مدینے کا ہوں. کبھی مدینہ رہتا تھا، بعد میں مکہ چلا گیا. اب مکے میں جانے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ لکھ کے ہم کو بلایا، قسمیں دے دے کے بلایا، وعدے کر کر کے بلایا، اور جب میں یہاں آ گیا تو سب نے دھوکہ دے دیا ہے. وہ عورت تڑپ گئی. کہا کیا تم مسلم بن عقیل ہو؟ کہا ہاں، خدا کی قسم وہ میں ہی ہوں. کہا کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے دھوکہ دے دیا. کہا خاتون، اگر تو اپنے گھر میں پناہ دے دے تو یاد رکھ، اس دنیا میں تو میں تیرا بدلہ نہ چکا سکوں گا، لیکن یقین دلاتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان سے شفاعت کروا دوں گا، اس کا بدلہ تجھے دلوا دوں گا. اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ آؤ میرے گھر میں چلے آؤ. ایک کمرہ صاف کر دیا، بستر بچھا دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں چلے گئے، آرام سے بیٹھے. اس عورت نے کھانے کا انتظام کیا، بندوبست کیا، کھانا لا کے پیش کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل نے کھانے سے انکار کر دیا. اب کھانا اترے گا؟ اتنی مصیبت کا وقت ہے کہ جو لوگ پلکوں میں اٹھانے کی بات کرتے تھے، جن کے نام پر گردنیں کٹانے کی بات کرتے تھے، اسی قوم نے دروازے بند کر دیا، دھوکے دینا شروع کر دیا. رہ رہ کے حضرت امام حسین کا یاد کے خیال آتا تھا. آپ نے کھانا واپس کر دیا. رات گزرتی جا رہی تھی، رات کافی گزر گئی. اصل میں وہ اس عورت نے جو دروازے پر کھلا رکھ کر جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کو اپنے بیٹے کا انتظار تھا. اس کا بیٹا گھر نہیں آیا تھا، اور وہ بیٹا آوارہ قسم کا تھا، بدماش تھا. بیٹے کا انتظار کرتے بیٹھی تھی. مسلم بن عقیل آ گئے، گھر میں پناہ دے دیا. رات زیادہ گزر گئی تو اس کا بیٹا گھر آیا. گھر آیا تو ماں کو اس نے دیکھا کہ بار بار اس کمرے میں داخل ہو رہی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے. تو ماں سے اس نے کہہ دیا کہ ماں، اس کمرے میں کیا ہے؟ بار بار کیوں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا کچھ نہیں بیٹا. ماں جانتی تھی کہ بدماش ہے بیٹا، آوارہ ہے. چھپانے کی کوشش کی. بیٹے نے ضد کیا کہ ماں بتاتی کیوں نہیں؟ آخر کون ہے اندر؟ کیا راز کی بات ہے؟ تو ماں نے بیٹے کو قسم دی کہ بیٹا، میں تجھے قسم دیتی ہوں کسی سے مت بتانا، راز کی بات ہے. بیٹے نے کہا ماں بتاؤ، میں تمہارا راز کسی پر تھوڑی پاش کروں گا. ماں نے کہہ دیا بیٹا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گھر میں فاطمہ کے چین آئے ہیں، ہمارے گھر میں علی کے لاش دلالے آئے ہیں، ہمارے گھر میں چمنستان مصطفیٰ کے مہکتے ہوئے پھول آئے ہیں. خوش ہو گئی. بیٹے نے کہا اچھا وہ آئے ہیں. اب یہ ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا جو پتہ بتا دے گا اسے انعام دیا جائے گا. آوارہ تو تھا ہی. رات بستر میں کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دیا، نیند نہیں آئی. جیسے ہی صبح ہوئی فوری طور پر ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا. کہا گورنر صاحب، وہ جو انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر کوئی مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دے تو کیا آپ اسے انعام دیں گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دوں گا. کہا میں پتہ بتاتا ہوں. تو وہ کہاں ہے؟ مجھے انعام دیجئے.
کا پتہ بتاؤ، انعام لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ میرے گھر میں ہے۔ اس ظالم نے 70-75 سپاہیوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ مہمان جسے بڑی منت و سماجت سے بلایا گیا تھا، مگر اب کوفہ کی زمین بھی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ سارے سپاہی آئے اور اس عورت کے مکان کو گھیرے میں لے لیا، اور گھیرا میں لینے کے بعد چند سپاہی مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا کہ یہ ظالم اندر آ رہے ہیں، اب ان قریب مجھے شاید یہ گرفتار کر لیں گے، آپ نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے لڑنے کا ارادہ کرتے تھے، اس لیے کہ پہلے آپ کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ ہتھیار سے لیس ہو کر آئے تھے، تب آپ نے ہتھیار اٹھایا، ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ آپ وہ جب جیسے ہی اندر آئے تو آپ نے قوت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جتنے لوگ اندر آئے ایک ہی جھٹکے میں سب کو دروازے سے باہر کر دیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر لوگ آتے گئے، آپ سب کا مقابلہ کرتے رہے، جتنے لوگ اندر آتے گئے سب کے سب زخمی ہوتے چلے گئے۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس کی رگوں میں خاندان رسالت کا خون دوڑ رہا ہے، یہ شہزادہ حضرت علی کے مرتضیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ایسا لڑا جائے گا تو یقیناً یہ سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ ان ظالموں نے بزدلانہ لڑائی لڑنا شروع کر دیا۔ اب اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بلکہ گھر کی چھت پر چڑھ گئے، آس پاس کی دیواروں پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر مارنے لگے، لکڑیوں کو آگ لگا لگا کر اس گھر میں پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ مجھے جس عورت نے پناہ دی ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیچاری کے گھر میں آگ لگ جائے۔ آپ نے اس کے گھر کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو روڈ پہ لا لیا، بالکل راستے میں چلے آئے، اور جیسے ہی میدان میں چلے آئے چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ آپ مقابلہ کرتے رہے، 70-75 سپاہی ہے، مگر علی کا شیر تنہا لڑتا جا رہا ہے، علی کا شیر تنہا مقابلہ کرتا جا رہا ہے۔ 70-75 سپاہیوں کے چھکے چھڑا دیے، کئی لوگ زخمی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اکیلا مرد مجاہد لڑتے لڑتے خود بھی نڈھال ہو گئے، زخمی ہو گئے، سر پھٹ گیا، دونوں ہونٹوں پر تلوار کا وار لگا، دونوں ہونٹ کٹ گئے، اور آپ کے دندان مبارکہ سامنے کے دو دانت اس پر بہت کاری ضرب لگی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے یہ دونوں دانت منہ ہی کے اندر لٹک کر رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر چور ہو گئے تھے، پھر بھی لڑتے جا رہے تھے۔ اتنے میں محمد بن اشعث نام کا ایک شخص تھا، اس نے آواز دیا کہ مسلم کب تک لڑو گے، تم اکیلے ہو، ان کے پاس پوری فوج ہے یہ، اور اگر ان کے ساتھ لڑتے رہو گے تو ان قریب اور بھی کچھ لوگ آ جائیں گے، لہذا لڑائی کیوں چاہتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا بھائی لڑنا ہم تھوڑی نہ چاہتے ہیں، تم لوگ مجھ پر حملہ آور ہوئے تو میں اپنا دفاع کر رہا تھا، میں اپنی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مسلم تمہارے لیے امان ہے، گھبراؤ مت، امان میں دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا بھائی لڑنا میں بھی نہیں چاہتا، کیا واقعی میرے لیے امان ہے؟ اس نے کہا ہاں واقعی تمہارے لیے امان ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک دیوار سے ٹیک لے کر رک گئے، یہ کم وقت آیا، کہا بھائی لڑو مت، کیوں مار رہے ہو ان کو؟ خچر پیش کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو خچر پر بٹھال دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پھر کہا کہ تم نے وعدہ کیا ہے میرے لیے امان ہے نا؟ کہا ہاں ہاں تمہارے لیے امان ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب آپ خچر پر سوار ہو کے تھوڑی دور کا فاصلہ آپ نے طے کیا تھا، اتنے میں ایک سپاہی نے آپ کی تلوار کو چھین لیا۔ جیسے ہی تلوار چھینا آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم تو کہتے تھے کہ میرے لیے امان ہے، پھر اس شخص نے کہا ہاں مسلم تمہارے لیے امان ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا جب امان میرے لیے ہے تو میری حفاظت کا سامان مجھ سے چھینا کیوں جا رہا ہے؟ میری تلوار مجھ سے لی کیوں گئی ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تلوار لی گئی ہے تو کیا ہوا، امان ہے تمہارے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا اب صرف وعدے ہی وعدے ہیں، اب امان کہاں، میری تلوار تو تمہارے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہاں تک کہ گورنر ہاؤس آ گیا، اندر یہ لوگ اجازت لینے کے لیے گورنر کے پاس پہنچے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے، تھکے ماندے تھے، زخموں سے چور تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قلعے کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا تھا، آپ نے سوال کیا کہ بھائی ایک پیالہ پانی مجھے کوئی پلا دے۔ اتنے میں ایک ظالم نے یہ کہہ دیا کہ مسلم اب دیکھو مٹکا کتنا ٹھنڈا ہے، مگر تمہیں یہاں کا ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، اب تو تمہیں جہنم ہی کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت مسلم بن عقیل تڑپ کر رہ گئے، کہا کم وقت ہم سے کہتا ہے کہ جہنم کا پانی ہم پیئیں گے؟ یاد رکھ ہمارے نانا وہ ہے کہ حوض کوثر پر جس کا قبضہ ہے وہ ہمارے نانا ہے، جنت کے مالک ہمارے نانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ساری کائنات کو جنت عطا فرمانے والا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ ہم جہنم کا پانی پینے والے ہیں۔ بہرحال
یہ بات ایک شخص نے اور بھی سنی تھی، اسے رحم آ گیا، اس نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر سے پانی لے کر کے آؤ۔ وہ پانی کی مٹکی لے کر کے آیا، پیالے میں پانی انڈیل کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہ پیالہ منہ سے لگانا چاہا، پینا چاہا، جیسے ہی منہ کے قریب لائے خون بہ رہا تھا، خون ٹپک کر کے وہ پانی پورا خون میں تبدیل ہو گیا۔ آپ اس پانی کو دیکھتے رہ گئے، پانی پھینک دیا، پیالہ واپس کر دیا، اس نے دوسری مرتبہ بھر دیا، آپ نے پھر دوسری مرتبہ پینا چاہا، لیکن جیسے ہی منہ کے قریب لائے پھر وہ پیالہ خون سے بھر گیا، آپ نے پھر واپس کر دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پیالہ بھرا، پھر آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ اسے تیسری مرتبہ پینا ہی چاہتے تھے کہ وہ دانت جو منہ میں لٹک رہے تھے ٹوٹ کر کے پیالے میں گر گئے۔ آپ نے پھر پیالہ لوٹا دیا، کہا اب شاید قسمت میں دنیا کا پانی نہیں ہے، لے جاؤ۔ واپس کر دیا گیا۔ اتنے میں اندر سے اجازت مل گئی کہ پیش کرو مسلم بن عقیل کو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں جیسے ہی پہنچے تو اصول کے مطابق آپ کو یقین تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، آپ نے سلام نہیں کیا، تو ابن زیاد کہنے لگا مسلم تم نے ہم کو سلام نہیں کیا، ہم یہاں کے گورنر ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو آپ پر ایک نہیں ہزاروں سلام ہوں گے، اور اگر تمہارا ارادہ قتل کا ہے تو پھر سلامتی کیسی، سلام کیسا؟ ابن زیاد نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میرا ارادہ تمہیں قتل کا ہی ہے، اور خدا کی قسم ایسا قتل کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ دھمکی دے دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا تجھ سے اور اس سے ہٹ کر کے کوئی امید تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ظالم ٹھہرائی تھا، ظالم تو تھا ہی، بدبخت تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے جو سمجھ میں آئے وہ کر گزر، مگر میں کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیجئے، کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دربار میں دیکھا تو عمر ابن سعد نظر آیا جو جانا پہچانا تھا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ کہا کہ میں ان سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف لے جانے کی بات کی تو یہ کم وقت کہنے لگا عمر ابن سعد کہ میں کوئی وصیت نہیں سننا چاہتا۔ یہ دیکھیے وفاداری، یہ لوگ تھے بلانے والے، اب نصیحت اور وصیت سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وصیت کی بات کی تو انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بھائی جو وصیت کرنا چاہتے ہیں سن تو لو، آخر یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب ایک طرف لے اس کا بدلہ میں قیامت میں دلا دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہ وعدہ کرو کہ تم میرا یہ پیغام حسین تک پہنچا دو گے کہ وہ کوفہ آنے کا ارادہ چھوڑ دیں، کوفہ کی طرف تشریف نہ لائیں۔ لہذا بس اتنی بات، کیا اس پر عمل کرو گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو کہیں لے جا کر مجھے دفن کر دینا، میری لاش کو قبر کے حوالے کر دینا، اس لیے کہ یہ مجھے دفن بھی نہیں ہونے دے گا، یہ مجھے دفن بھی نہیں کرے گا۔ وہ واپس آیا ابن زیاد سے، اب جنہوں نے راز کی بات کہی تھی ایک طرف لے جا کے آ کر کے ابن زیاد سے کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ قرضے کے معاملے میں تم جانو اور وہ جانے، میں کوئی بات نہیں کہتا، تمہاری مرضی، اگر ادا کرنا ہے تو ادا کر دینا، نہ کرنا ہے تو نہیں کرنا، لیکن حسین کی بات جہاں تک ہے حسین کو یہ پیغام تم نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ حسین کا پیچھا ہم نہیں کریں گے، حسین اگر کوفہ آ گئے تو ہم حسین کو چھوڑیں گے نہیں، لہذا یہ پیغام حسین تک پہنچانے سے باز رہیں۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ اس ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو قلعے کی چھت پر لے جایا گیا اور جلاد نے آپ کے گردن پر ایسی تلوار کا وار کیا کہ آپ کی جسم سے آپ کی گردن الگ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارکہ کو اوپر قلعے کی دیوار سے زمین پر ایسا پھینکا گیا کہ آپ کے جسم کا ایک ایک جوڑ ڈھیلا ہو گیا تھا، جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ وقت زیادہ ہو گیا، آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل مختصر حالات میں مختصر گفتگو میں سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلوات